نہیں آیا، بلکہ اب زنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان. بعض تو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں. میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا. پہلے کوئی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ. اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سہولت موجود، جو گند دیکھنا چاہو. تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ آسان. اور گناہ گار یہ کہہ رہے اللہ کا عذاب تو آیا نہیں، میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی، میں نے تو اتنے زنا کر لیے، میں نے تو اتنا یہ کر لیا. او بھائی، یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے. اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فوراً چپت لگ جائے، انسان کا بچہ بن جائے آدمی. صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے فوراً سزا ملتی تھی، یہیں دھل دھلایا جاتا تھا معاملہ. کتنے واقعات ہیں حدیث میں. ایک صحابی ایسے زنا ہوا، جوہینہ قبیلے کی تھی. یا رسول اللہ سزا جاری کریں، میرے اوپر رجم کریں. آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوبارہ آئیں. آپ نے فرمایا تم تو حمل سے ہو. نہیں، پھر دوبارہ آئیں. کام سزا جاری. وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتھروں سے مار کے مجھے ہلاک کر دیں، یہیں دھل دھلا جائے میرا گناہ. کیونکہ پتا تھا زنا ہو تو گیا ہے، مگر اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے. یا رسول اللہ مجھے سزا دیں. آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. تیسری دفعہ آئیں، پھر چوتھی دفعہ آئیں. پھر آپ نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے. بچہ جل لیا. پھر آئیں، اب سزا دیں مجھے. آپ نے عرض کیا کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے. روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آئیں بچے کے ہاتھ کہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے حکم دیا، رجم کیا. خون کی چھینٹیں پڑی ہیں یا جنازہ پڑھایا. تو حضرت عمر نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے 70 کبیرہ گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ان کو پتا تھا بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے. پتھر مروا دیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے یا رسول اللہ، شادی شدہ ہوں. آپ نے وہاں بھی چہرہ پھیر لیا. پھر دوبارہ ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار. پھر آپ نے حکم دیا رجم کرو. انہیں بھی پتھروں سے اسی طرح سے ہلاک کیا گیا. وہ خوش قسمت تھے خدا کی قسم. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے زنا کیا تو اپنے آپ کو پتھر مروا دے جا کے. اب تو حد جاری کرنے کی حکومت بھی نہیں ہے اور خود سے کرنا بھی نہیں ہے. یہ تو صحابہ کا تقویٰ تھا. لیکن توبہ تو کرے نا اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ تیرا عذاب آنے سے پہلے مجھے دوبارہ موقع نہ دینا زنا کا، اور مجھے عذاب ٹال دے، میں توبہ کر چکا ہوں. شکر کرے ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے. اس غنیمت سے فائدہ اٹھا کے توبہ میں جلدی کرے. اور آج گناہ گار کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ نہیں آیا، ایک اور دفعہ کر کے دیکھو، پھر بھی نہیں آئے گا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا. بھائی ہم تو کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ ساری کہانیاں وہ تھیں جو پہلے قومیں پیغمبروں کے ساتھ کرتی تھیں. کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی عذاب نہیں آتا. وہی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا، اللہ نے موت کا ایک دن رکھا ہے، اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے خوش قسمت وہ ہے جو پہلے توبہ کر لے. تو قوم کیا سمجھ رہی ہے؟ اتنے خوبصورت نوجوان ہیں، تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی، اور سمجھ رہی ہم بڑے خوش قسمت ہیں. لوط علیہ السلام عذاب کا کہہ رہے تھے، لیکن یہاں تو اور ہماری عیاشی کا سامان پیدا ہو رہا ہے. تو جب لوط علیہ السلام کی سخت قسم پرسی کو دیکھا اللہ نے کہ گھٹے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، کاش ایسا ہوتا، ایسے موقع پہ انسان یہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ ان کو بتا دو. تو کیا کہنے لگے؟ یا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو فرشتے ہیں اور بہت پاورفل فرشتے ہیں. وہ طاقت کا تو ان کو ابھی اندازہ ہو جائے گا. ہم تو یہ بتا رہے ہیں تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ ناممکن ہے. لن عربی میں آتا ہے لن یصلوا، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. لہذا یہ ٹینشن تو تجھے ہو رہی ہے نا، یہ تو نکال دے ذہن سے. لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، اور اب تو نے کرنا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو لے کے، جو بھی ہے سارا خاندان لے کے آپ راتوں رات اس حصار سے باہر نکل جائیں. اللہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا، ان کو آپ نظر نہیں آؤ گے.
آپ ان کو نظر نہیں آؤ گے، اور آپ یہ اپنے بیوی اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، پھر ہوگا کیا؟ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا اس بستی کی طرف۔ جب کسی بستی پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے نا، تو شریعت میں حکم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھو، شریعت میں حکم ہے وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہے، وہ اللہ کا قہر ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے بھی، یہ دیکھنا بھی اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتے ہو۔ تبھی تو حدیث میں آتے قوم عاد اور قوم سمود کے نشانات پر جب نبی گزرتے تھے چہرہ ڈھانپ لیا کرتے تھے، خوف کی وجہ سے کہ ہم اس مناظر کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تو عافیت چاہتے ہیں بھائی، ہمیں کون چاہتا ہے کہ میں ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ بس اللہ عافیت والی زندگی دے ہم سب کو۔ تو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام اپنے سارے خاندان سے کہیں گے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ سب کا ایمان تھا کس پر؟ لوط علیہ السلام پر۔ ان کی بیوی کا ایمان نہیں تھا، اس کو کچھ تکلیف ہوگی اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی، وہ دیکھے گی دیکھوں عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ یہ ہوتا ہے نا، کنفیوژن ہوتی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرات جو ہے نا، فرات، دریا فرات، قرب قیامت میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے، بے تحاشا سونا۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، دریا فرات میں ایک جگہ سے پانی ہٹے گا اور کیا نکلے گا؟ سونا۔ لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب جس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور نبی پر ایمان ہے کہ بھئی یہاں سے سونا لینا، خزانہ لینا اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے، یہ نبی نے پہلے بتا دیا، اس کی نظر میں سونے کے پہاڑ نکل جائے، سونے کے زیور نکل جائیں، سکے نکل جائیں، ڈائمنڈ نکل جائے، وہ ان کو لفٹ نہیں کر رہا ہے۔ یا بھائی یہ تو نبی نے پہلے بتا دیا۔ لیکن جس کو نبی کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، جب وہ لوگوں کو دیکھے گا سونا شاپر میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں بھائی، وہ دو چار نوالے تو لینے کی کوشش کرے گا وہاں سے۔ تو اس میں یہ بھی داخل ہے، جب کوئی ٹرین کا حادثہ ہو، بسیں الٹتی ہیں، لوگوں کی جیبوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، گولڈ ہوتا ہے، کبھی بھی اس گولڈ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرو، اس پہ بھی اللہ کا عذاب آتا ہے کہ وہ قسمہ پرسی میں پڑے ہوئے ہیں اور تم ان کی جیبوں سے کیا کر رہے ہو؟ پیسے نکال رہے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے کچھ دن پہلے ایک ڈاکو کو پکڑا، میں ڈاکو کو پکڑا ہوا، دوسرا بندہ میری جیب سے موبائل نکال کے لے گیا، یعنی کہ اس نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ابھی ادھر بزی ہے تو چلو ہم یہاں سے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو کراچی ہے بھائی، جس کو جو موقع ملتا ہے نا وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ غیرت کا سودا کر لو یار، تو پھر جو مرضی بن جاؤ۔ زلزلہ آیا تھا، کتنے لوگوں نے بے شرمی دکھائی ہے، میتیں لاشیں پڑی ہوئی اور لڑکیوں کے گولڈ نکال نکال کے، عورتوں کے سے نا زیور نکال نکال کے جا رہے ہیں۔ چھوڑ دو یار، اللہ دینے والا ہے۔ عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، دو سوکھی روٹی کے نوالے، سوکھی روٹی کے دو نوالے وہ اس پراٹھوں سے اور برگر سے اچھے ہیں جو بے غیرتی کے ساتھ حاصل ہو۔ تو اب جلدی سے میں اس کو مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ تو اپنی گھر والوں کو آپ لے جائیں، لیکن بتا دیا کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی، اور جب آسمان سے پتھر برسیں گے تو ایک پتھر اس کے سر پہ بھی آ کے لگے گا کہ یہ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا کیوں، اور اللہ ویسے بھی اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر فرمایا ان موعدہم الصبح، آپ تو راتوں رات نکل جائیں، باقی اس قوم پر عذاب آئے گا صبح کے وقت، جیسے ہی صبح صادق ہوگی، آج کی تاریخ، آج کی ڈیٹ جو اسلامی لحاظ سے ڈیٹ ہے چینج ہوگی، اس قوم پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط اتنے پریشان تھے کہ وہ ٹائم دیکھنے لگے کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے، یعنی اتنے ٹینشن میں آ گئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے یہ جلدی ہلاک ہوں تاکہ میری جان بچے، ایسا نہ ہو اس دوران یہ کچھ کر لیں۔ تو فرشتوں نے تسلی دی، الیس الصبح بقریب، اے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بہت کم ٹائم رہ گیا صبح ہونے میں، پوری رات تو اسی جھگڑے میں لگ گئی ہے آپ کی، تو صبح میں زیادہ دیر کیسی تسلیاں دے رہے ہیں؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے لوط علیہ السلام پریشان کتنے تھے کہ بھائی صبح میں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو
نیچے کر دیا، ایسے پلٹ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا، اور ہم نے آسمان سے پتھر برسائے. اب علماء کو مفسرین کہتے ہیں یا تو پتھر پہلے برسے ہیں اور الٹا بعد میں، کیونکہ واؤ کے ساتھ ہے، دونوں کام ہوئے ہیں. اس میں اللہ نے ترتیب نہیں بیان کی، یوں نہیں کہا فجعلنا، فامطرنا نہیں کہا، تو وامطرنا، تو دونوں کام ہوئے ہیں. یا تو ایسے ہی ہوا کہ زمین کو الٹا پہلے ہے پھر مزید رسوا کرنے کے لیے پتھر برسائے، اور یا ایسے ہوا کہ پہلے اللہ نے قوم پہ آسمان سے پتھر برسائے ہیں اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زلزلہ لا کے زمین کو بالکل الٹ دیا. مسومۃ عند ربک، اللہ کہتے ہیں پتھر نشان زدہ تھے. جس پتھر نے جس کے سر پہ جا کے لگنا تھا اس پتھر کو وہی آرڈر دیا گیا تھا. ایک ایک پتھر پہ نشان تھا کہ کس نے کس کمبخت کے سر پہ جا کے لگنا ہے. اتنا تنگ کیا تھا انہوں نے پیغمبر کو. تو مسومۃ عند ربک، تیرے رب کے پاس ان پتھروں پہ علامتیں تھیں. وہ تیرے رب کو معلوم تھی، وہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی. وہ تیرے رب کو پتا تھا کہ کس کے مقدر میں میں نے کون سا پتھر لکھا ہوا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وما ہی من الظالمین ببعید، اے نبی یہ جو مشرکین مکہ کے جو ظالم ہیں ان کو اے نبی یہ جو مشرکین مکہ کے جو ظالم ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ قوم لوط کی بستی تم سے دور نہیں ہے. جب یہ سفر میں جاتے تھے، کیونکہ عرب میں یہ جو واقعات ہیں نا یہ سینہ بسینہ بھی چلے آ رہے تھے سارے. عرب لوگ ان واقعات کو پہلے سے پڑھتے تھے، جانتے تھے کہ بھئی یہ قوم لوط ہے، یہ قوم عاد ہے. ہسٹری ہوتی ہے نا، لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیاں تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں، ان کے نشانات پر سے تم گزرتے ہو. تو اس سے بھائی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ اپنے آپ کو اس گندی عادت اور لعنت سے بچائیں.